سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ کریم نے یہاں بات کی ہے پھر اہل ایمان کی، کفار کا ذکر کر کے، ظالمین کا ذکر کر کے، ناقدروں کا ذکر کر کے اللہ کریم نے آگے ذکر فرمایا کن کا؟ بولیے اہل ایمان کا۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو کچھ حکم دیے، فرمایا ایمان والو تم تو میرے اپنے ہو نا، تم تو میرے خاص اپنے بندے ہو۔ قل، اب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 پڑھ رہا ہوں، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اہل ایمان کو فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ یقیم الصلاۃ، کہ وہ ادا کرتے رہیں صحیح نماز کی پابندی کریں، نماز کی حفاظت کا اہتمام کریں، نماز میں سستی سے کام نہ لیں، نماز میں غفلت سے کام نہ لیں، نماز کو ادا کریں فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف کے اندر امام کے قریب کھڑے ہو کر اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے رہیں۔ بولیے کیا کرتے رہیں؟ پہلا کام نماز قائم کرتے رہیں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس رزق میں سے خرچ بھی کیا کریں، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی، اعلانیہ طور پر بھی۔ میرا دیا، اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب آپ ان سے فرمائیے ہمارا دیا ہوا رزق خرچ کیا کریں، کبھی مخفی طور پر، کبھی اعلانیہ طور پر، کبھی سریعام میرا رزق صدقہ کریں، میرا رزق بانٹے لوگوں کے اندر۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا ہمارا دیا ہوا رزق دیا بھی ہم نے ہے، تم بانٹو گے تو ہم تمہیں ثواب عطا فرما دیں گے۔ بانٹو، اللہ پاک فرماتا ہے میرا رزق تقسیم کرو میرے بندوں کے اندر، دیا میں نے ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس رزق ہے وہ یہ گھمانڈ نہ کرے یہ میرا ہے، میرا نہیں ہے، بولیے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں کیا ہوں، کیا پدی کا شوربہ، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں کما سکوں۔ زبان بھی اس نے دی، ہاتھ بھی اس نے دیے، کان بھی اس نے دیے، آنکھیں بھی اس نے دی، پاؤں بھی اس نے عطا کیے۔ وہ کون سی چیز ہے جو میری اپنی ہے؟ بولیے تو صحیح نا۔ دماغ بھی اس نے عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اس نے عطا کی۔ جتنی میرے اندر صلاحیتیں ہیں، قابلیت ہے، لیاقت ہے، استعداد ہے، کیپیبلٹی ہے، بھئی جو کچھ میرے پاس ہے، بولیے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ایک تو کیا کرتے رہے؟ نماز قائم کرتے رہے۔ دوسرا اللہ پاک فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اب آگے لفظ ہیں انسان کو جھنجھوڑ دینے والے، روح کانپ اٹھتی ہے انسان کی اگر انسان ان لفظوں پر تھوڑا سا بھی غور کر لے۔ لفظ قرآن مجید کے ہیں، آج اسی قرآن کی آیتوں کو ہم گھول کے بھی پی لیں گے۔ بولیے کیا کر لیں گے؟ گھول کے بھی پی لیں گے، اور اسی قرآن مجید کے اوراق کو اپنے گلے کے اندر بھی لٹکا لیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ گھول کر پینا غلط ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کو گلے میں لٹکانا غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو سمجھ کر بھی پڑھو، ان لفظوں کو سمجھو، ان کا مطلب کیا ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو انسان سیدھی راہ پہ چل پڑے، کبھی شیطان کی راہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ سنیں لفظ کیا ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا نماز قائم کرتے رہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ من قبلی ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، جس دن نہ کوئی دوستی یاری ہوگی۔ سنے لفظ آپ نے جی،
سمجھا بھی ہے ان کو؟ آؤ ان کو دونوں لفظوں کو سمجھیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے قبل اس کے یہ دو کام کرتے رہو، یہ دو کام قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے وہ دو کام کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے وہ دو کام کر لو۔ وہ دن کتنا خوفناک ہے، اس دن کچھ خریدا بھی نہیں جائے گا، اس دن کچھ بیچا بھی نہیں جائے گا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی مارکیٹ کھلی نہیں ہوگی کہ کوئی انسان کہے کہ میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے تو دکان کھلی ہے میں جا کے پکڑ لوں۔ جی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیوں اللہ پاک نے فرمایا لا بیع فیہ، جو خریدنا ہے آج خرید لو، جو کمانا ہے آج کما لو، اس دن کچھ خریدا بھی نہیں جائے گا، اس دن کچھ کمایا بھی نہیں جائے گا، اس دن کوئی بیچنے والا بھی نہیں ہوگا، نہ گاہک ہوں گے نہ دکاندار ہوں گے۔ بولیے کیا؟ نہ ہاں، اس دن کوئی نہ دکان کھلی ہوگی، نہ کوئی گاہک ہوگا، نہ کوئی خریدار ہوگا، نہ خریدنے والا ہوگا نہ بیچنے والا ہوگا۔ اس دن ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، کوئی دکان کھلی نہیں ہوگی۔ آج خرید لو جو کچھ خریدنا ہے، آج سودا لے لو جو سودا آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جس دن ساری ہٹیاں بند ہو جائیں گی، دکانیں ساری بند ہو جائیں گی، وہ دن آنے والا ہے، اور اس دن کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی۔ آج ہم دوست بناتے ہیں اور دوست بنا کر بڑا مان کرتے ہیں، او فلاں چودھری صاحب میرے بڑے پکے یار نے، میرے بڑے پکے سجن نے، جی میری سجی باں نے، اوکھا ویلا آئے گا میرے کم مان گے۔ دوستیاں اسی لیے کرتے ہیں نا، ہم دوستیاں اسی لیے رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں وہ دوست کیا ہوگا، میرے کام آئے گا، میرا دکھ بانٹے گا، میرا سہارا بنے گا، مشکل میں میرا ساتھ دے گا۔ تو اللہ کریم نے ایک لفظ بول دیا ولا خلال، اس دن کوئی دوستی یارانہ نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری، سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اکیلا ہوگا انسان، اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوگا اور اپنے ایک ایک عمل کے لیے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ دن آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے یہ دو کام کر لو، کیا؟ نماز قائم کرتے رہو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہو، چھپا کے بھی اعلانیہ بھی، کبھی چھپا کے دو کبھی اعلانیہ۔ اعلانیہ کیوں دو؟ اعلانیہ اس لیے دو تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ملے کہ اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرنا چاہیے۔ میں اپنے معزز سامعین کی خدمت میں یہاں بڑی ایک خاص بات عرض کرنا چاہوں گا۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کیا اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی؟ کیا اس دن کوئی دوستی تو کام آنی چاہیے نا، کوئی یاری تو کام آنی چاہیے۔ ساری یاریاں ختم، ساری دوستیاں ختم، تو سن لو اس دن ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا، ایک تنہا میرے مصطفیٰ کی ذات ہوگی، جو نفسی نفسی نہیں کہیں گے، امتی امتی کہیں گے۔ اللہ سگا باپ نہیں بنے گا، سگی ماں نہیں بنے گی، سگا بھائی نہیں بنے گا، ساری سنگتیں، یارانے، دوستیاں، تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایک تنہا تعلق مصطفیٰ ہوگا۔ حضور فرمائیں گے میرا امتی میرا امتی میرا امتی۔ اور یہاں ایک اور بات سن لو، سورہ الزخرف کی آیت نمبر 67 پڑھنے لگا، وہاں اللہ کریم نے ایک اور گرہ کھولی ہے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دن ہر کوئی ہر کسی کا دشمن ہوگا سوائے متقین کے، سوائے متقین کے۔ آج جب کسی سے دوستی کرو تو چیک کیا کرو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہ کہیں قادیانی نہ ہو، یہ کہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانتا ہو، اس کے دل میں کہیں بغض صحابہ نہ ہو، بغض اہل بیت نہ ہو، یہ کہیں
اسلام کے خلاف نہ چلتا ہو، دوستی کرو دوستی، پر پہلے دیکھو کچی ہے کہ پکی ہے۔ کچی دوستی وہ ہے جو دنیاوی مقاصد کے لیے کی جائے، دنیاوی کاروبار کے لیے کی جائے، صرف اپنی دنیاوی دکان کے لیے کی جائے، بولو وہ دوستی کیا ہے؟ کچی۔ لیکن وہ دوستی جس کی بنیاد تقوی ہو، جس کی بنیاد رضائے الہی ہو، جس کی بنیاد خوف خدا ہو، اور میں ایک لفظ بولنا چاہوں گا، جس کی بنیاد کرم ہو۔ جس دوستی کا مقصد کیا ہو بولیے؟ کرم۔ جب مقصد کرم ہوگا وہ دوستی پکی ہوگی۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں آؤ سب الکرم فرینڈز بن جائیں، ایک دوسرے پر کرم کرنے والے دوست بن جائیں۔ یہ دوستیاں بولیے پکی ہیں، مضبوط ہیں۔ کسی سے ملیں تو صرف دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی سے ملیں تو دینی مقصد کے لیے بھی ملیں، اخروی مقصد کے لیے بھی ملیں۔ کسی کے پاس بیٹھیں تو یہ محسوس کریں کہ یہ بیٹھنا کل قیامت کے دن کام آ جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اس پر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کریم قیامت کے دن فرمائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ بندے جو ایک دوسرے سے پیار دنیا کے لیے نہیں کرتے تھے، مجھے راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔